ناظرین ہم بات وہی کر رہے تھے کہ جو سسٹم اس یہاں پاکستان میں ہے اس کو چلنا چاہیے، اس کو رکنا نہیں چاہیے. ہمارا تو سسٹم اس طرح سے رکا ہوا ہے جیسے منجمد ہے، جیسے اس نے چلنا ہی نہیں ہے. کوئی بھی محکمہ دیکھ لیں، کوئی بھی ادارے کے علاوہ حکومت دیکھ لیں، محکمہ دیکھ لیں، کوئی سسٹم دیکھ لیں، سب منجمد ہوا ہے. ریئل اسٹیٹ کا کیا حال ہے اس کا حال تو سب بتا ہی رہے ہیں، ہم اس کا ذکر ہی کر رہے ہیں. لیکن خاص طور پہ ایل ڈی اے کی بات جب آ رہی ہے تو ہم پوچھیں گے امجد صاحب سے دوبارہ کہ یہ ایل ڈی اے جو ہے یہ آج تک اتنا بڑا محکمہ ہے اور اس کو فیسیلیٹیٹ بھی کیا جا رہا ہے، تو کیوں نہیں ایل ڈی اے اپنے فرائض کو پوری سر انجام دے سکتا؟ جی امجد صاحب یہ بات ہو رہی تھی کہ جی ہم جو ہے وہ ایل ڈی اے کی شکایت کس کو کریں. تو ایل ڈی اے کی شکایت جو ہے وہ تو ایل ڈی اے میں ہی دیکھیں، وہاں جی ایم بیٹھے ہوئے ہیں، جی ایم کے بعد وائس چیئرمین بیٹھے ہوئے ہیں، یہ تمام کا تمام اتنا بڑا ادارہ علیحدہ علیحدہ وہاں پہ بیٹھا ہوا ہے. کیا وجہ ہے کہ لوگ ایل ڈی اے سے ڈرتے ہیں یا کہ ایل ڈی اے جو ہے وہ ان کو بلیک میل کرتا ہے؟ دیکھیں آپ نے ایل ڈی اے کے حوالے سے جو کہا نا کہ لوگ ایل ڈی اے کیوں نہیں جاتے، پہلی بات تو یہ ہے کہ ملک میں تعلیم کا بہت زیادہ فقدان ہے، شعور کا، معلومات کا، انفراسٹرکچر کا بہت زیادہ فقدان ہے. لوگوں کو پتہ ہی نہیں اپنا مسئلہ بتانا کس کو ہے. تو پہلی بات یہ ابھی وہی جو ان بچوں کی بات کر رہا ہوں ان کو ہی نہیں پتہ ہوگا کہ میں نے ایل ڈی اے جانا ہے، تو کون بتائے؟ ایل ڈی اے چلے جائے تو کس کے پاس جانا ہے؟ تو ایل ڈی اے کے بعد جس کے پاس جائیں گے تو ایل ڈی اے والے پہلے وائٹوں والوں سے ڈیل نہ کر چکے ہوں کیونکہ اب دیکھیں لاہور میں 1 2 10 نہیں 100 50 100 150 سوسائٹیاں ہوں گی، اس سے بھی زیادہ ہوں گی. خالی آپ آلو روڈ پہ جہاں پہ یہ وائٹ ہوم ہے آپ چلے جائیں، آئی تھنک سو کہ وہاں پہ آپ کو 25 سے 50 کے درمیان سوسائٹیاں مل جائیں گی. سبھی کا یہی حال ہے جو اس کا ہے، آلموسٹ سبھی کا یہ قسطوں پہ دیتے ہیں. اچھا جب آپ قسطوں کی بات کرتے ہیں تو قسطوں میں اکثریت جتنی بھی یہ سوسائٹیز ہیں وہاں پہ فراڈ ہے، یعنی اکثر پہ. اب جب آپ اس کا جب پتہ چل جاتا ہے ایل ڈی اے کو تو کیا وہ اس پہ کیا وہ ایکشن لے سکتی ہے یا کیوں نہیں لیتی، اس کی وجہ بتائیں. سر دیکھیں وہ تو ایل ڈی اے کے پاس بے شمار اختیارات ہیں. لاہور ڈیولپمنٹ اتھارٹی ایل ڈی اے لاہور، پورا لاہور کا میں اختیار ہے ان کے پاس، اور بہت سے اختیارات ہیں. لیکن اختیار دیکھیں کسی کے پاس کوئی چیز ہے استعمال کرنے کے لیے، قلم ہی ہے فرض کر لیتے ہیں کچھ فیصلہ کرنے کے لیے اختیار کے، لیکن اس کو استعمال نہ کرے پڑا رہے تو بیکار ہے. اختیار تو ہے لیکن بیکار ہے. کیوں بیکار ہے؟ کیونکہ استعمال میں نہیں ہے. استعمال میں کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ پاکستان میں لے دے کے سارا نظام چل رہا ہے. اچھا فیض صاحب، پاکستان میں لے دے کے سارا کچھ ہو رہا ہے، لیکن یہ ایل ڈی اے کے اب ڈی جی نئے آئے ہیں، ان کا ایک بڑا اچھا، پہلے بھی یہ محکمہ اوقاف میں بھی رہے اور ان کا ایک اچھا جو ہے نا بیک گراؤنڈ ہے جو یہ ابھی ریسنٹلی آئے، بلکہ وائس چیئرمین بھی نئے آئے ہیں. چینج کیا ہے جب سے چودھری پرویز الہی آیا، ماحول چینج ہوا. اور پرویز الہی جو ہے وہ پہلے بھی وزیر اعلیٰ رہے تو انہوں نے اچھا ماحول بنایا ہے، اس پراپرٹی کو بڑی اچھے طریقے سے سمجھتے ہیں. کیا سمجھتے ہیں یہ حکومت کوئی کام کرے گی؟ یہ پرویز الہی پارٹی، ہاں یہ مجھے امید پڑی کیونکہ اس نے وہ 1122 بنائی تھی. چونکہ میں بھی گکھڑ کا ہوں، یہ بھی گجرات کے، ہمارے بڑے ذاتی تعلقات ہیں پرانے ان کے گجرات میں، اور یہ غریبوں کی خدمت بھی کرتے ہیں، لوگوں کی بیٹوں کی شادیاں بھی کرائی ہیں. یہ ہمارے گھریلو تعلق ہے ان سے، میں ان کو جانتا ہوں اچھی طریقے سے، اور مجھے بڑی امید ہے کہ یہ احساس کریں گے، گورنمنٹ کا بھی کریں گے، عوام کا بھی کریں گے، اور بہتری آئے گی انشاءاللہ. نہیں جو یہ بہتری تو ہے، لیکن کیونکہ یہ سیاسی آدمی ہیں، وزادار ہیں، یہ عوام کا بھی سوچتے ہیں کہ جی ان سے نقصان نہ ہو. لیکن ایک مافیا جو ہمارے ارد گرد ہماری یہ پاکستان کی سرزمین میں گھسا ہوا ہے، اور خاص طور پہ اسٹیٹ جو ریئل اسٹیٹ کا مافیا ہے، اربوں خربوں روپے ہیں سر، اربوں خربوں. مطلب دیکھیں 100 ارب روپیہ ایک بندے کے پاس، پراپرٹی کے والے کے پاس ہے. ایسے ہی ہے.
تو یہ عام پراپرٹی میں اس طرح سے سیدھے رستے سے تو کمانا بہت مشکل نہیں ہے؟ صحیح ہے، صحیح کہہ رہے ہیں آپ. اور اگر سیدھے رستے سے آپ پراپرٹی میں 22 سال سے ہیں اور اگر آپ کہتے ہیں کہ پراپرٹی میں فائدہ ضرور ہے لیکن اتنا فائدہ نہیں ہو سکتا کہ آپ 100 ارب روپیہ ایک دم سے ہاں نہیں اس مشکل طرح سے ہے. ہاں کمایا جی جا ہاں جی، سکتا ایسا ہی ایسا ہے. ہی. اس کا مطلب یہ لیا جا سکتا ہے کہ اس میں زیادہ تر جو ہے وہ بددیانتی اور مطلب وہ کام جو ہے وہ قانونی غیر قانونی طور پہ کیا جاتا ہے زمین. ہاں جی ایسا ہی ہے. اب اگر یہ اتنے ریٹس اتنے زیادہ بنا دیے جاتے ہیں، کیا محکمہ مال اپنا کام کر رہا ہے؟ محکمہ مال اپنا کام اپنی حد تک کر رہا ہے کہ جو محکمہ نے ہے، اس کے علاوہ وہ کچھ نہیں کرتا. یہ کیونکہ میرا بڑا تعلق ہے ان لوگوں سے. جب بھی وہ گئے ہیں دیکھا ہے انہوں نے کہا یہ ہاں یہ بتائیں کیا کرانا ہے، آپ بتائیں ہمیں یہ لیں گے، ہمیں یہ کریں گے، ہمیں وہ کریں گے، آپ کا کام ہو جائے گا. صحیح. تو اسی طرح میں نے ایک ایل ڈی اے میں 10 سال پلاٹ 2 رشتہ دار کو لے کے دیے تھے. ایل ڈی اے کے محکمے سے اب بھی میرے پاس این او سی پڑے ہیں جو جعلی تھے. اس وقت کم سے کم 2 کروڑ کے پلاٹ ہیں. صحیح. وہ بیچارے رو رہے ہیں کہ آج تک ان کو این او سی نیا نہیں ملا. کس سے کریں؟ میرے پاس فائل پڑی ہوئی ہے. میرے پاس فائل پڑی ہوئی ہے. اچھا بے بسی ہے. اچھا نہیں، 2 چیزیں جو ہے نا یہاں پہ، ایک چیز تو بہت زیادہ ضروری ہے. اب جیسا اب آپ سے پوچھوں گا، سرمایہ دار چلیں ہم مان لیتے ہیں، بات ہو رہی ہے کہ سرمایہ دار تو چلیں اپنا سرمایہ لگاتا ہے تو وہ پیسے کما سکتا ہے. یہ فائلیں بیچنے والے اربوں پتی کیسے ہو سکتے ہیں؟ یہ ہمارے سامنے مثالیں ہیں. ہونے کا سب سے آسان طریقہ یہی ہے. فائلیں بیچ سر فائل بنانے میں کتنے پیسے لگیں گے؟ 50 روپے، 100 روپے، 200 روپیہ، 500 روپیہ. تو کتنے بکے گی؟ پلاٹ 15 لاکھ کا ہے، پلاٹ 1 کروڑ کا ہے، پلاٹ 2 کروڑ کا ہے. یہ جو فائلیں والے ہیں نا سوسائٹی بنا لیتے ہیں، یعنی اتنا وہ تو بھائی فائل تو چلے سوسائٹی بنا لی 500 پلاٹ کی، تو فائل 500 تو نہیں نا بیچنی، فائل تو 5000 بیچ دینی ہے. تو بقایا تو کاغذ ہی ہے نا، فائل کا گتا کاغذ ہی ہے نا، تو وہ اسی سے تو ارپتی ہونا ہے. کوئی سوسائٹیز کی تو کن کی مثال آپ دے سکتے ہیں کہ جو عوام کو بھی تھوڑا سا فائدہ ہو کہ زیادہ؟ پوری سوسائٹی کی کس کی پوچھ رہے ہیں؟ جو اچھی ہیں جو بری ہیں، ہم دونوں کی طرف چلتے ہیں. دیکھیں اچھی میں تو بہت سے نام ہیں، جیسے الغنی گارڈن ہے، بسم اللہ والے ہیں، اور ڈی ایچ اے بھی آپ ماشاءاللہ اچھا ادارہ ہے، بحریہ بھی اچھا ہے، کہیں کہیں کباہتے ہیں لیکن چلیں کافی بہتر ہے ایز کمپیئر. اچھا اس کے بعد آ جائیں تو بہت سے تو صرف نام رکھ کے سوسائٹی کا اور بس فائلیں ہی بیچ رہی ہیں، سوسائٹی کا نام نہیں ہوتا ہے، دنیا میں زمین نہیں ہوتی ہے. ادھر ہم فیروز پور روڈ کی سائڈ پہ جب جاتے ہیں تو سوسائٹیز ہی سوسائٹیز ہیں. کیا آپ سمجھتے ہیں یہ سوسائٹیز جتنی بھی ہیں یہ وہ این او سی لیا ہوا ہے، عوام وہاں تک پہنچ رہی ہے؟ پورے کا پورا فیروز پور روڈ دیکھ لیں، قصور تک اب ساری سوسائٹیز آپ کو نظر آتی ہیں. 5% یا 10% کے پاس ڈاکومنٹس ہوں گے، باقی ساری ہی بغیر ڈاکومنٹس کے ہیں. یہ اچھا فیصل صاحب، اگر ہم لاہور سے باہر نکلتے ہیں تو شیخو پورہ کی سائڈ پہ چلے جاتے ہیں، وہاں دیکھیں گے تو ہم نے سوسائٹیز ہی دیکھیں. امرید کے کی سائڈ پہ چلے جائیں سوسائٹیز ہی ہو گئے. یہ سوسائٹیز کا یہ جو انبار لگ گیا ہے، اس کا کیا فائدہ آپ کو نظر آتا ہے؟ یہاں کہ یہ بھی ایک قسم کا پاکستانی عوام کو لوٹنے کا طریقہ ہے. ہاں جی، یہ پاکستان کو لوٹنے کا طریقہ ہے. اور اس میں اگر جس کی سوسائٹی ٹھیک ہے تو اس کا کلائنٹ کو بینیفٹ ہو جاتا ہے. ہمارے شیخو پور میں 1-2 دوست ہیں، ان کی سوسائٹی انہوں نے بنائی ہوئی ہے اور عوام کو انہوں نے فائدہ دیا ہے. جو صحیح کام کر رہے ہیں نا، کچھ لوگ کر رہے ہیں، لاہور میں بھی ہیں، شیخو پورے میں بھی ہیں، رائیون روڈ پہ بھی ہیں جو صحیح کام کر رہے ہیں اس وقت. ٹھیک ہے، تو فائدہ سوچنا چاہیے، فائدہ سوچنا چاہیے. ناظرین، بہت سے لوگ جو ہیں وہ اچھا کام بھی کر رہے ہیں. یہ نہیں ہے کہ ریئل اسٹیٹ میں برا ہی کام ہو رہا ہے،
لیکن زیادہ تر لوگ ایسے ہیں جو اچھے لوگ کام کرنے والے ان کا نام بدنام کرتے ہوئے ان کے کام میں بھی ہرڈل بن رہے ہیں. ہمیں ان لوگوں کی جو ہے وہ تعریف کرنی چاہیے جو اچھا کام کر رہے ہیں, لیکن جو برا کام کر رہے ہیں اور لوگوں کو نقصان پہنچا رہے ہیں, ملک کو نقصان پہنچا رہے ہیں, ان کے لیے ہمیں جو ہے وہ سیسا پلائی دیوار بننے کی ضرورت ہے. اور صرف حکمرانوں کی طرف ہی ہمیں دیکھنا نہیں ہے, اداروں کی طرف ہمیں دیکھنا نہیں ہے, ہمیں خود سے ایک دیوار بننے کی ضرورت ہے اور لوگوں کو شعور دینے کی ضرورت ہے کہ یہاں پہ یہ فراڈ جو ہے وہ ہو رہا ہے اور اس سے بچا جائے. ناظرین, ایک دوسرے کی مدد کرنے سے ہی اللہ تعالیٰ بھی خوش ہوتا ہے اور عوام کا بھی بھلا ہوتا ہے. ناظرین, پروگرام کا وقت ختم ہوا جاتا ہے. آئندہ پروگرام تک کے لیے عرفان مصطفیٰ صحرائی کو دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.